عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں خداوند کے نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور شالوم کہتا ہوں۔ فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کی جانب سے مبارک منسٹری کے سیٹ پر میں پاسٹر ایمینول آفتاب پروگرام الف سے یہ تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے جس پر ہم مل کر غور کریں گے وہ ہے مٹیریل، کیونکہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا جو نور ہے، خدا روح ہے، اور اس نے پہلی دفعہ مٹیریل کو استعمال کیا جس کو اس نے اپنا ہاتھ لگایا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا اور ہو گیا۔ آپ سب جانتے ہیں پہلے دن میں کیا کیا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن اور چھٹے دن کے بارے میں پیدائش کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 6 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مرکزی آیت ہے وہ 7ویں ہے، وہاں پر لکھا ہے خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ انسان جیتی جان ہوا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ قادر مطلق خدا نے جو روح ہے اور جو بالکل مٹیریل سے الگ ہے، اس نے مٹیریل کو چھوا، کیونکہ ایمان جو ہے جب خدا نے کہا او ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر بنائیں، تو وہ ایک خیال تھا، ایک تخیل تھا، ایک منصوبہ تھا، ایک پلاننگ تھی، اور وہ پلاننگ ہم دوسرے باب میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح پورا کیا گیا، اور وہ خیال، وہ ایمان اور ہم بنائیں، اس ایمان کی جو تسلی ہے وہ عمل میں ظاہر ہوتی ہے، اور عمل جو ہے وہ مٹیریل میں ظاہر ہوتا ہے۔ عمل ہوا میں عمل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب پلاننگ کی جاتی ہے تو سب کچھ خیال میں ہوتا ہے۔ میرا کام رہا ہے، میں آرکیٹیکٹ تھا، اور جب میں ڈیزائن کرتا تھا تو پوری بلڈنگز، پوری مشینری، وہ سب چیزیں، وہ پل، وہ گھر، وہ سب دروازے، کھڑکیاں سمیت سب کچھ ادھر تھا۔ وہ ایک خیال تھا، وہ ایک تصویر تھی، تصور تھا، لیکن اس تصور کو عمل میں لانے کے لیے مٹیریل کی ضرورت ہے۔ جو کچھ خدا کے تخیل میں تھا، جو کچھ خدا کے منصوبے میں تھا، جو کچھ خدا کے خیال میں تھا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے مٹی لی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے مٹیریل کو چھوا، اور اس زمین کی مٹی سے اس نے انسان بنایا، اور پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے جب انسان کو بنا دیا تو بہت سارے میں نے خادموں کو دیکھا ہے، بہت سارے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور جو خدمت میں ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو تنقید کرتے ہیں۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں کسی پانی پر یا تیل پر یا کسی چیز پر، تو ایک دم سے کہا جاتا ہے یہ خدا کے کلام کے الٹ ہے۔ ایک دم سے کسی کو اس طرح کہہ دینا یہ خدا کے کلام کی سچائی میں نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام کو اگر میں اس کے بارے میں بتاؤں تو ہزارہا دفعہ ایسی چیزیں ظاہر کی گئی ہیں کہ جب خدا کی قدرت کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ جو تخیلی باتیں ہیں وہ روح کی باتیں ہیں، اور روح جو ہے ہمیشہ ظاہر کرتا ہے، تو وہ جب اپنے کام کو، اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے تو وہ عملی طور پر مٹیریل کو استعمال کرتا ہے، جس کے بارے میں میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یوحنا کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کے 5ویں باب کی 4 آیت میں، تو وہاں پر ایک حوض کا ذکر ہے، بیت حسدہ کا حوض۔ تو جب بیت حسدہ کے حوض پر بہت سارے بیمار بیٹھے رہتے تھے اس امید سے کہ خدا ہمیں شفا دے گا، اور خدا کس طرح شفا دیتا ہے؟ ایک دم فرشتہ آ کے وہ بیماروں کو چھو سکتا تھا، وہ ٹچ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک مٹیریل، ایک حوض تھا جس حوض میں مٹیریل تھا، جس حوض میں وہ پانی تھا، اور وہ پانی کو ہلاتا تھا، اور اس کے پانی کے ہلنے سے جو بیمار اس میں
चला जाता था वो शिफा पाता। इसके और भी बहुत सारे मानी हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन मैं इस पर नहीं आना चाहता। मैं सिर्फ ये, उसने उस मटेरियल को इस्तेमाल किया और बीमारों ने शिफा पाई। फिर हम और आगे देखें तो यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। ये यूहन्ना की इंजील उसके 9वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है। यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। ये कहकर जमीन पर थूका और उसके थूक से उसने जो मट्टी सानी वो अंधे की आंखों पर लगाई। उसने पहले वो जो उसकी पावर है, जो उसकी ताकत है, उसने वो जाहिर की कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं नूर दे सकता हूं। और फिर उसके बाद जब हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं, लूका की इंजील में पढ़ते हैं, मकाशवा में देखते हैं और यसाया की किताब में देखते हैं, तो जब यीशु मसीह का तारुफ है तो उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। पहले इस बात को जानना है कि क्या मुझे बुलाया गया है, मसा किया गया है इस काम के लिए। जैसे मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, फिर उसने मट्टी सानी। खुदा ने अपने साथियों को, अपने फरिश्तों को कहा आओ हम इंसान को बनाएं, और फिर उसने मट्टी ली। और जब हम देखते हैं कि बैत हस्दा के हौज पर बहुत सारे बीमार हैं, वो इस बात पर मुत्फिक हैं कि फरिश्ता आएगा, फिर फरिश्ता आया और पानी हिला। हाँ, आज जितने भी खादम इस दुनिया में हैं वो सब के सब इन सच्चाइयों से वाकिफ हैं। ये नहीं मैं कहता कि वो वाकिफ नहीं है, वो वाकिफ हैं, लेकिन मटीरियल को इस्तेमाल करने के लिए पहले इस बात का पूरे तौर पर हमें इस बात के बारे में इल्म होना चाहिए और तसल्ली होनी चाहिए कि क्या मैं बुलाया गया हूं खुदावंद की बुलाहट से। उसने मुझे बुलाया है कि मैंने तुझे बुलाया है, तू मेरा है और मैं तुझे हुक्म देता हूं जा, जो जिसको छू देगा वो बीमार शिफा पाएगा, जा जो करेगा वो होगा, जो चाहेगा वो होगा, जो कहोगे वो बन जाएगा। ये पहले अपनी बुलाहट को, अपने इस बात को जान जाना जरूरी है, क्योंकि इस बुलाहट को पहचानने के लिए 5 असूल हैं। पहली बात है हालात को देखिए कि हालात जो है वो इस तौर पे थे कि मैं खुदा की खिदमत करूं, और फिर ख्वाहिश है मेरे अंदर, जैसे ख्वाहिश शाऊल के अंदर ख्वाहिश थी कि वो कुछ करे, वो खुदा की गैरत में मसीहों को मार रहा था। तो खुदा को इस बात का इल्म था, जिस वजह से उसने उसको कहा अब इसकी ख्वाहिश है खुदा को इज्जत दी जाए, तो अब मैं इसके सामने आऊंगा कि खुदा है कौन। इसलिए उसने कहा ऐ साऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये उसकी ख्वाहिश पर, हालात पर और ख्वाहिश पर ये मोहर हो गई। और उसके बाद खुदा का कलाम, तीसरी बात खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम जो है वो 2 धारी तेज तलवार है। जब खुदा का कलाम कहता है, जब खुदा के कलाम की रोशनी में अपने आप को हम परखते हैं तो अपनी बुलाहट को पहचान सकते हैं। फिर खुदा के लोग कहें हाँ बेटा तू खुदा तुझे बुलाता है। जैसे सैमुअल को आवाज आई और उसने कहा खुदावंद फरमा, मैं तेरी आवाज को सुनता हूं। आज का जो मसला है वो ये है खुदावंद सुन, मैं कहता हूं खुदावंद सुन, मैं कहता हूं इसको शिफा दे, खुदावंद सुन, मैं कहता हूं ये हो जाए, खुदावंद सुन। ये नहीं कहते खुदावंद कह, मैं सुनता हूं। ये बुलाहट की बात है। सैमुअल ने इस बात के लिए कहा खुदावंद फरमा, तेरा बंदा सुनता है। आज शफा का दरवाजा बन गए हैं, आज शफा का बैग हमारे पास है और हमेशा हम कहते हैं खुदावंद सुन, मैं चाहता हूं इसको शफा मिले। नहीं, पहले बुलाहट को पहचाने, उसके बाद जो 5वीं बात है वो है खानदान। खानदान इस बात के लिए तैयार हो, खानदान इसके लिए तैयार हो जाए कि इसको अलग किया जाए। सैमुअल को हन्ना ने अलग किया, मूसा को अलग किया गया, मसीह भी अलग था। और भी हम देखते हैं कि कितने, यर्मिया को हम देखें, सैमसन को हम देखें, जितने उनको खानदान की तरफ से सपोर्ट मिली, खानदान ने उसको संभाला। अगर खानदान खिलाफ है और खुदा का कलाम इजाजत नहीं देता और कोई ख्वाहिश दिल में नहीं है, तो फिर इसके बारे में आगे बढ़कर हम कहते हैं नहीं, अब मैं
میں نے ہاتھ رکھا دعا میں نے کی، میں نے یہ کیا یہ ہو گیا، میں نے وہ کیا وہ ہو گیا۔ اس طرح کرنے سے خدا کے کلام کا جو اثر ہے وہ فرق ہو جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے خدا کے نام کی عزت نہیں ہوتی۔ اس طرح کرنے سے مٹیریل تو دیکھا جاتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا۔ خدا ہمیشہ مٹیریل کو استعمال کرتا ہے۔ خدا نے ہمیشہ مٹیریل کو استعمال کیا۔ پانی کو میں بنایا، روٹیاں لیں اور ان پر برکت دی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا بغیر روٹیوں کے کہا جائے اچھا ٹھیک ہے جاؤ سب اسودہ ہو گئے، جاؤ سب سیر ہو گئے۔ نہیں، ضرورت ہے۔ لیکن مسیح خدا نے، ہم اس کی تصویر دیکھتے ہیں، اس کا وہ عمل دیکھتے ہیں کہ اس نے روٹی لی اور شکر کی، شکر کر کے توڑی، وہ مٹیریل لیا، اس بات کے بارے میں کہا۔ اور اس لیے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو ہمیشہ پریکٹس میں لائیں۔ مٹیریل کو لیں، استعمال کریں، لیکن اس مٹیریل کے بارے میں پوری تسلی ہو کہ میں یہ مٹیریل اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں، اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہوں، یا میں خداوند یسوع کو جلال دینے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، یا خداوند یسوع نے مجھے اس بات کے لیے تیار کیا ہے، بلایا ہے، اور پھر جیسا کلام مقدس ملتا ہے جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا، جو باندھو گے باندھا جائے گا، جو کھولو گے کھولا جائے گا۔ یہ نہیں کہ 7 دن دعا کرو، ہفتہ دعا کرو، خدا کو قائل کرو، خدا کو مجبور کرو۔ نہیں، خدا کبھی مجبور نہیں ہوتا، خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ صرف اس وقت خدا کا ہم کام کر سکتے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں اگر اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کے بلائے گئے